السلام علیکم۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خوش ہوں گے اور خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کل سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ بچہ پیدا ہونے سے پہلے ہی ماں باپ کو یہ بتا دیا جاتا ہے کہ بیٹا پیدا ہوگا یا بیٹی۔ بیٹا یا بیٹی پیدا ہونے کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ اس حکمت کے حوالے سے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد بھی موجود ہے، جس میں انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ بیٹا یا بیٹی پیدا ہونے کے پیچھے کیا وجہ ہے۔ آپ کو اس حوالے سے معلومات دینے کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی باتیں بھی بتائی جائیں گی جو کہ شاید ہی آپ نے پہلے سنی ہوں۔ یاد رہے کہ بیٹا یا بیٹی عطا کرنا اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا ہے، ترجمہ آیت: اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے۔ بانجھ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اولاد نہیں دیتا۔ وہ چاہے لاکھ کوشش کریں، ان کے ہاں نہ بیٹا پیدا ہوتا ہے اور نہ بیٹی۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اولاد کا دینا یا نہ دینا اللہ تعالیٰ کے حکم پر مبنی ہے۔ ہمارے معاشرے میں چند لوگوں میں ایک اور بڑی خرابی دیکھی جاتی ہے کہ جب ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے تو وہ بہت خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اور بیٹی کے پیدا ہونے پر خوشی کا اظہار نہیں کیا جاتا، بلکہ بعض اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ شوہر اپنی بیوی پر ناراض ہوتا ہے۔ جان لیجئے کہ اس میں بیوی کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کے کام ہیں۔ وہ جس کے لیے جو مناسب سمجھتا ہے اس کو اولاد میں وہ نواز دیتا ہے۔ بیٹی کے پیدا ہونے پر غصہ کرنا اور شکوہ شکایت کرنا یہ زمانہ جاہلیت کے لوگوں کا کام تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا ہے، ترجمہ آیت: ان میں سے جب کسی کو لڑکی کے پیدا ہونے کی خبر دی جاتی ہے تو ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کفار مکہ کا ذکر کر رہے ہیں کہ جب ان کے ہاں لڑکی پیدا ہوتی تھی تو وہ بہت غصہ کرتے تھے۔ اسلام کے آنے سے پہلے یہ کافر لوگ بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیتے تھے، اور جب کوئی لڑکی بڑی ہو جاتی تو اس کو وہ عزت اور مقام نہ دیا جاتا تھا جس کی وہ حقدار ہوتی تھی۔ لیکن اسلام ایک بہت خوبصورت دین ہے۔ اس نے عورت کو حیا اور عزت کی چادر میں لپیٹ دیا اور اس کو وہ بلند مقام دیا جو کسی اور مذہب میں عورت ذات کو نہیں دیا جاتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک قصہ بھی مشہور ہے۔ ایک شخص کے ہاں جب بھی بیٹی پیدا ہوتی تو وہ افسوس کرتا۔ ایک دن وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آیا اور بیٹی کے پیدا ہونے پر افسوس کا اظہار کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس شخص سے فرمایا، اے شخص، اللہ تعالیٰ ہر کسی کو بیٹی نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ جس انسان کو جنت کا وارث بنانا چاہے اور اس کے گناہ معاف کرنے کا ارادہ رکھتا ہو اور جس کی آخرت سنوارنا چاہتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو بیٹی جیسی رحمت سے نوازتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کو عزیز رکھتا ہے جو بیٹی کو محبوب رکھتا ہے۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ بیٹی دے، پھر وہ اس بیٹی کی اچھی تربیت کرے اور اس کی شادی کر کے اچھی طرح اسے رخصت کرے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے جنت میں داخل کرے گا۔ تو دوستو، بات یہ ہو رہی تھی کہ بیٹا پیدا ہوگا یا بیٹی پیدا ہوگی، یہ کس طرح پتہ چلے گا؟ صحیح مسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ نے کہا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑا تھا۔ ایک یہودی عالم آپ کے پاس آیا اور کہا، اے محمد، آپ پر سلام ہو۔ میں نے اس کو اتنے زور سے دھکا دیا کہ وہ گرتے گرتے بجا۔ اس نے کہا، مجھے دھکا کیوں دیتے ہو؟ میں نے کہا، تم یا رسول اللہ نہیں کہہ سکتے؟ یہودی نے کہا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی نام سے پکارتے ہیں جو آپ کے گھر والوں نے آپ کا رکھا ہے، یعنی محمد۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً میرا نام محمد ہے جو میرے گھر والوں نے رکھا ہے۔ یہودی عالم بولا، میں آپ سے کچھ پوچھنے آیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، اگر میں تمہیں کچھ بتاؤں گا تو کیا تمہیں اس سے فائدہ ہوگا؟ اس نے کہا، میں اپنے دونوں کانوں سے توجہ سے سنوں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھڑی جو آپ کے پاس تھی زمین پر آہستہ آہستہ ماری اور فرمایا، پوچھو۔ یہودی نے کہا، جس دن زمین دوسری زمین سے بدلے گی اور آسمان بھی بدلے جائیں گے تو لوگ کہاں ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ پل صراط سے ذرا پہلے اندھیرے میں ہوں گے۔ اس یہودی عالم نے پوچھا، جنت میں سب سے پہلے کون داخل ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فقراء مہاجرین۔ یہودی نے پوچھا، جب وہ جنت میں داخل ہوں گے تو ان کو کیا پیش کیا جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مچھلی کے جگر کا زائد حصہ۔ اس نے کہا، اس کے بعد ان کا کھانا کیا ہوگا؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے لیے جنت میں بیل ذبح کیا جائے گا جو اس کے اطراف میں چرا کرتا تھا۔ اس نے کہا اس کھانے میں ان کا مشروب کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلسبیل نامی چشمے سے ان کو مشروب دیا جائے گا۔ پھر اس نے کہا میں آپ سے ایک چیز کے بارے میں پوچھنے آیا ہوں جسے اہل زمین میں محض 1 یا 2 آدمی جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں تمہیں بتا دوں گا تو کیا تمہیں اس سے فائدہ ہوگا؟ اس نے کہا میں کان لگا کر سنوں گا۔ اس نے کہا میں آپ سے اولاد کے بارے میں پوچھنے آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرد کا پانی سفید ہوتا ہے اور عورت کا پانی زرد ہوتا ہے۔ جب دونوں ملتے ہیں تو اگر مرد کا مادہ منویہ عورت کے مادہ منویہ پر غالب آ جائے تو اللہ کے حکم سے دونوں کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے، اور جب عورت کا مادہ منویہ مرد کے مادہ منویہ پر غالب آ جائے تو اللہ کے حکم سے دونوں کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے۔ یہودی نے کہا آپ نے واقعی صحیح فرمایا اور آپ یقیناً نبی ہیں۔ پھر وہ پلٹ کر چلا گیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے مجھ سے جس چیز کے بارے میں سوال کیا اس وقت تک مجھے اس میں کسی چیز کا کچھ علم نہ تھا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا علم عطا کر دیا۔ تو یہ ہے وہ ایک انوکھی وجہ اور حکمت بیٹا یا بیٹی کے پیدا ہونے میں۔ اس حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ کو ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر اللہ کا حکم ہو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی امت کو یہ سکھلا رہے ہیں کہ اللہ جو چاہیں گے وہی پیدا ہوگا۔ اگر اللہ تعالیٰ بیٹا دینا چاہتے ہیں تو بیٹا ہی پیدا ہوگا، اور اگر اللہ تعالیٰ بیٹی دینا چاہتے ہیں تو بیٹی ہی پیدا ہوگی۔ جس کے ہاں جو بھی پیدا ہو، بیٹا ہو یا بیٹی، وہ اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور اپنے بچے کی اچھی تربیت کرنے کی کوشش کرے اور ان کو نیک بنانے کی کوشش کرے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو کچھ چیزوں کا ثواب اس کے مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ ان میں ایک چیز نیک اولاد بھی ہے۔ نیک اولاد مرنے کے بعد اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت اور رحمت کرتی رہتی ہے، جس کی وجہ سے فوت شدہ والدین کی معافی بھی ہوتی رہتی ہے اور جنت میں ان کے درجات بھی بلند ہوتے رہتے ہیں۔ اس لیے انسان اولاد کے مل جانے کو ہی غنیمت سمجھے اور ان کی تربیت کی فکر کرے، اور جن میاں بیوی کے پاس اولاد نہیں ہے تو وہ استغفار کی کثرت کریں، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے جو شخص استغفار کرتا ہے تو اس کے گناہوں کی معافی ہوتی ہے، اور استغفار کرنے کی وجہ سے ہم اس کی مال اور اولاد کے ذریعے مدد کرتے ہیں۔ اور تمام ناظرین سے بھی درخواست ہے کہ ان لوگوں کے لیے دعا کریں جن کے پاس اولاد نہیں ہے، کہ اللہ تعالیٰ انہیں نیک، صالح، صحت مند اور زندگی والی اولاد نصیب فرمائے۔ امید ہے اس ویڈیو میں معلومات کا سمندر آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اگر اچھا لگا ہے تو لائک ضرور کیجئے، ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کیجئے۔ اب میں آپ کی اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔